جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے جس نے فرقان کو اپنے بندے پہ اتارا ہے، اور یہ ساری جہانوں کے لیے اس کو ہم نے بنایا ہے تاکہ یہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہو، وارننگ حاصل ہو۔ اور وہی اللہ ہے جس کی بادشاہت، حکمرانی زمین آسمان سب جگہ ہے، اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے اس کی بادشاہت میں۔ اور جتنی چیزیں بھی اس نے پیدا کی ہیں وہ سب اسی نے پیدا کی ہیں، اور ہر ایک کا اندازہ اور مقدار اسی نے طے کی ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا لیتے ہیں، انہوں نے تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو انہوں نے پیدا کی ہو، بلکہ وہ تو پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا بھی کوئی حق، ان کو ذرا سا بھی اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکیں، اور وہ کوئی ان کے پاس اس طرح کا اختیار نہیں ہے، یا کوئی ان کے پاس ایسا اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کے موت کا یا کسی کی زندگی کا سامان کر سکیں، نہ وہ دوبارہ کسی کو اٹھانے کے لیے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں، کفر جنہوں نے کیا ہے، جب آپ اپنی بات ان کو کہتے ہیں تو کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں گھڑ رکھی ہیں، یعنی جو گھڑنے والے ہیں، طرح طرح کے خدا بنانے والے ہیں، اس پر تو ان کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک بات آتی ہے تو اسے کہتے ہیں یہ تو گھڑا ہوا جملہ لگتا ہے، ہمیں کہیں آپ نے خود بنا لیا ہے، اور لگتا ہے کچھ لوگوں سے آپ کو مدد بھی مل گئی تھی۔ تو کتنے ظلم کی بات کے ساتھ وہ بات کہتے ہیں، اور کتنی جھوٹی بات کو کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے جس کو آپ نے بڑے سلیقے سے لکھ لیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کوئی پیچھے سے کوئی صاحب جو ہیں وہ آپ کو کوئی املا کراتے رہتے ہوں گے، اس کو بتاتے رہے ہوں گے تملا علیہ، اور یہ آپ کے اوپر جو ہے پڑھائی جاتی ہوگی، یہ ڈکٹیشن کوئی دیتا ہوگا، شام اور صبح آپ کو لکھا دیتا ہوگا۔ آپ فرما دیں کہ یہ سب باتیں تمہاری جو ہیں، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ اس اللہ کی ذات نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کے رازوں سے واقف ہے، اور جو غفور و رحیم ہے۔ پھر وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ رسول عجیب ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا، اتنا مطلب یہ کہ زبردست اکرام والا، اعزاز والا، اور ہماری طرح عام آدمیوں کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، زمین آسمان میں بھی، بازاروں میں بھی چلتا چلا جاتا ہے۔ بھائی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو اس کے ساتھ اس کا بھی کام ہوتا ہے کہ بھائی بجائے سے کہ یہ ڈراتا، وہ کہتا بھائی میں فرشتہ ہوں، اور میں آپ کی طرف سے یہ بات، جیسے ہر کارا ہوتا ہے بادشاہ کا، اس کی طرح سے میں ڈرانے والا ہوں۔ اور پھر ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پاس ایک ڈھیر لگا ہوتا خزانوں کا، یا پھر باغات ہوتے ان کے جہاں سے وہ یہ کھاتا ہوتا۔ ان کو ضرورت کیا تھی کہ یہ بازار میں جا کے خرید کے سامان لاتا اور پھر کھانا کھاتا۔ وقال ظالمون، اور پھر ایک بات مزید الزام، ایک یہ بھی ان میں سے بہت سے الگ طرح طرح کے الزام ہیں، ایک یہ بھی کہتے ہیں ظالم لوگ کہ تم تو ایک جادو کے اثر میں آنے والے آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ اے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری جو مثالیں بیان کرتے ہیں، اس مثال میں کسی میں کوئی جان اگر ہوتی نا تو بڑی کامیاب بات ہوتی، لیکن مثالیں دے کر وہ خود ہی اپنی بات کو جھٹلاتے ہیں، بس وہ بھٹکتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا۔ تبارک الذی انشاء، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے، اگر وہ چاہے کسی کے لیے خیر، تو جن لوگوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ چاہے تمہارے لیے اس سے بہتر جگہ بنا دے، اور تم دنیا کی باتیں کرتے ہو، ہم نے تمہارے لیے اس سے بہتر جگہ بنائی ہے، اور وہ جگہ وہاں ہے جو جنتوں میں ہوگی، اور نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پر ہم نے تمہارے لیے محل بنائے ہوئے ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ، سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرنا چاہتے ہیں، قیامت کو بس ماننے سے ان کو جان نکلتی ہے ان کی، اور ان کا سارا کھیل خراب ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اور جب وہ اس کی جنگ کے جہنم کے قریب پہنچیں گے تو بہت دور سے اس کے جوش مارنے کی اور چنگھاڑنے کی آواز کو وہ سنتے ہوئے اس کے قریب جائیں گے، اور جب ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا اور ان کی جگہ تنگ کر دی جائے گی اور ان کو جکڑا جائے گا، تو اس وقت وہ کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے۔ تو ان سے کہا جائے گا بھئی ایک موت کے مانگنے سے کام نہیں چلے گا تمہارا، تم تو ایسا کرو کہ موت پہ موت مانگتے چلے جاؤ، ہلاکت پہ ہلاکت مانگو، تب بھی تو شاید تمہارا کام بن جائے۔ تو ان سے کہیے کہ یہ بتاؤ کہ یہ منظر تمہارے لیے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یا وہ جنت جو ہمیشہ کی ہے جس کو متقیوں سے ہم نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بھی ہم نے ایسا جزا بنائی ہے جو لوٹنے والے ہمارے پاس اچھے ہوں گے ان کے لیے ہے، اور ہم وہاں پہ ان کو وہ کچھ دیں گے جو وہ چاہیں گے، اور ہمیشہ ان کا رہنا ہوگا، اور ان کا وعدہ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لیتا ہے پورا کرنے کی۔ 70ویں آیت ہے، اور وہ جب ان کو جمع کر دیا جائے گا، اور ان کے جو خدا جن کو پوچھتے تھے اللہ کے علاوہ، ان کو بھی کہا جائے گا کہ وہ لے کے آؤ، اب ہیں کہاں وہ؟
تو ان سے کہیں گے صاحب ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا تھا، ہم تو مانتے تھے لیکن اب تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، وہ ان کی کوئی طاقت ہی یہاں ہمیں نہیں دکھ رہی، اور لگتا ہی ہے کہ ہم تو راستے سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ میاں آپ کی ذات تو بڑی پاک ہے، اور ہم نے تو آپ کو چھوڑ کر کسی کو بنا ہی نہیں تھا، میں اتخذ من دونک من اولیاء، ہم نے تو تیرے سوا کسی کو بنا ہی نہیں تھا مددگار۔ اصل بات یہ ہے کہ اے نبی ولکن متعتہم وآباءہم، اور اس وقت کہا جائے گا ان سے کہ بات یہ ہے کہ ان کو جو زندگی مل گئی تھی تو نے، اے اللہ تو نے ان کو ہم کو تھوڑی سی زندگی دے دی تھی، اور ان کے باپ دادا کو، یہاں تک کہ وہ بھول گئے، اور ان کو تو ہلاک ہونے والوں میں ہی جانا تھا۔ فقط کذبوکم، اے نبی یہ جو بات آپ کہتے ہیں یہ آپ کی باتوں کو جھٹلائیں گے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں اس سے وہ نہ تو پھیر سکتے ہیں اسے، نہ اس کی مدد ان کو مل سکتی ہے۔ ومن یظلم منکم، اور جو ان میں سے ظلم کرے گا تو وہ تو بڑے دردناک، بڑے ہی عذاب سے گزرے گا، چکھے گا اس کو۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں وہ بھی ایسے ہی تمہاری طرح کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے بھی تھے، عام انسانوں کی طرح ان کی زندگی تھی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے، کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑھ کیسے گیا، اس کو ایسا چیز کیوں مل گئی جو مجھے نہیں ملی، اور اس کو ماننے میں پھر مجھے اس کے تابع داری کرنا پڑے گی، یہ فتنہ بن جاتا ہے ان کے لیے۔ اتصبرون، تو اے نبی آپ بھی صبر کریں اور ان کو بھی صبر کرتے رہیں، ان پہ بھی صبر پہ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وقال الذین لا یرجون، یہ 19واں سپارہ شروع ہوتا ہے وقال الذین لا یرجون، اور وہ لوگ جن کو یہ امید نہیں ہے کہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی، یہ امید ہی نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ سے ان کو ملنا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتہ خود آتا تو ہم کو سمجھا دیتا، یا ہم اپنے رب کو خود دیکھتے، وہ ہم سے بات کرتا تو ہم اس کی بات مان لیتے۔ کیا تکبر کی بات ان کے اندر، انہوں نے اپنے اندر کیا تکبر سجایا ہوا ہے، اور کیا سرکشی کے ساتھ ان کی دنیا کے اندر یہ جملے ان کو کہنے کا یہ حق کیسے ہو گیا، کیا ان کی حیثیت ہے۔ یوم یرون الملائکہ، جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا بھائی آج تو ہمارے پاس تمہارے لیے بڑی زبردست بشارت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم نے چونکہ مجرموں کی زندگی گزاری تھی تو ہماری بشارت کیا ہے، وہ صرف یہی ہے کہ تم اس سے جنت سے، تو تم مطلب یہ کہ تمہارا معاملہ ختم ہو گیا، اور تمہیں اس جگہ جانے کا کوئی اور ہمارے لیے اس میں رکاوٹ ہی نہیں ہوگی، اس کے لیے ان کو وہاں تک پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ وقدمنا، اور جب ہمارے پاس وہ آئیں گے اور جو کچھ بھی عمل لے کے آئیں گے تو ہم ان کے سارے عمل کو ہوا میں جیسے ہوتا ہے کہ ذروں کی طرح اڑا دیں گے، یعنی ان کے اعمال نامے کا کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جنت والے جو ہیں ان کا ٹھکانہ بھی بہت شاندار ہوگا، ان کی آرام گاہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور اس کے بعد 26ویں آیت ہے 25ویں، کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، بادلوں کی شکل بن جائے گا، اور فرشتے وہاں سے دھیرے دھیرے اترتے جائیں گے۔ اس دن اللہ کی بادشاہت کا صحیح معنوں میں اعلان ہوگا اور صحیح معنوں میں اعتراف ہوگا کہ وہ حق کی والی بادشاہت تھی جو رحمان کی ہے، اور ایسا یہ دن وہ ہوگا جو کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اور اس دن جو ہے 27ویں آیت میں کہ اس دن دانت کاٹیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لے گا ایک آدمی جو کافر ہوگا، ظلم کرنے والا، اور کہے گا کاش میں نے اپنے رسول کے ساتھ راستہ بنا لیا ہوتا، کاش میں نے ان کی بات مان لی ہوتی، ان کے راستے پہ چل پڑتا، کتنا میرے لیے تباہی کی بات ہوگی، کاش میں نے اپنے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اپنے ذکر سے، اپنی یاد دہانی سے مجھے بھٹکا دیا تھا، جبکہ وہ میرے پاس خود چل کے آئی تھی یاد دہانی۔ لیکن بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا صرف بھٹکاتا نہیں ہے بلکہ شیطان رسوا بھی کرتا ہے۔ شیطان کی طبیعت میں یہ ہے کہ انسان کو برائی پہ ڈالے گا اور برائی کرنے پر رسوا بھی کرے گا اسے۔ وقال رسول یا رب، اور رسول جو ہیں وہ اپنے اللہ کے سامنے پکار لگاتے ہوں گے، اے رب آپ نے ہمیں جو کتاب بھیجی ہے ہدایت کی، یہ میری امت تو جو ہے اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، اور اس کو مطلب یہ کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے اس کے۔ اور اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کے ساتھ کچھ دشمن بھی اس کے رکھے ہوئے ہیں جو مجرموں میں سے ہوتے ہیں، لیکن تمہارا رب کافی ہے ہدایت دینے والا ہو کر اور نصرت دینے والا ہو کر۔ اس کے بعد 22ویں آیت ہے 32ویں آیت ہے کہ کافر یہ بھی کہیں گے کہ صاحب یہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایسے ہی اتارا ہے اور ہم اس کو ایسے ہی اتاریں گے، اور اے نبی ہم نے قرآن کو اس لیے اکٹھا نہیں اتارا کہ آپ کو ایک ساتھ قرآن اترنے سے آپ کی طبیعت جو جمتی نہیں، آپ کا دل اس پہ مطلب یہ کہ متوجہ نہیں ہو پاتا ٹھیک سے، تو آپ کے دل میں ایک قسم کا قوت پیدا ہو جائے دھیرے دھیرے آنے سے، اور آپ کی طاقت بڑھتی جائے دل کی۔ ہم نے اس لیے دھیرے دھیرے کیا، ورتلنا ہو ترتیلا، اور ہم نے اس کو بڑے ہی سلیقے سے، بڑے ہی اس کے قواعد اور اس کے طریقے کے مطابق اس کی ترتیل آپ کو سکھائی ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اس کو، آپ خود بھی ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر یہ اترا بھی ہے اور اس کو پڑھنا بھی آپ کا ترتیل اور ٹھہر کر ہوگا۔ ولا یاتونک بمثل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کوئی بھی مثال لے کر آتے ہیں لیکن ہم اس سے پہلے اچھی بات حق کے ساتھ اس سے بہتر مثال لے کر آتے ہیں اور بہترین وضاحت کے ساتھ آتے ہیں۔
وہ لوگ جو جہنم میں اپنے جمع کیا جائے گا ان کو ان کے چہروں کے بل، وہ ان کے لیے بدترین جگہ ہوگی اور بہت ہی بھٹکا ہوا راستہ ہے جہاں تک وہ پہنچیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا 35ویں آیت ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کو بھائی کو ان کا ساتھ ان کا وزیر اور ان کا مشیر اور ان کا مددگار بنایا تھا۔ فَقُلْنَا سَبَا، اور ہم نے دونوں سے کہا تھا کہ جاؤ اس قوم پر جو ہماری باتوں کو جھٹلاتی ہے، اور لیکن جب انہوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا تو ہم نے ان کو ایسا تباہ کر دیا کہ ان کا کوئی وجود کہیں پہ وجود ہی نہیں رہا ان کا۔ اور نوح کی بات کو ذرا سے دیکھو کہ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا سب رسولوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے لوگوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا، عبرت کی نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے ہی۔ پھر عاد اور سمود اور وہ کنویں والے جن کا کنواں بہت وسیع اور عریض تھا، بہت گہرا تھا، وقرونا، اور ایسی کتنی ہی صدیاں گزر چکی ہیں ایسی قوموں کے ساتھ، کتنے ہی لوگ اس میں درمیان میں گزرے ہیں، اور ہم سب کو مثالیں دے دے کر بتاتے رہے ہیں، ہم نے سب کی مثالیں بھی دی ہیں، اور جب ہمارا فیصلہ ان کے ساتھ ہوا تو ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا۔ اور اس کے بعد اس بستی کا یاد کرو جس کے اوپر ہم نے بہت ہی بدترین قسم کی بارش کی تھی، یعنی قوم لوط پر۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا وہ اس وقت وہاں اس کو دیکھتے نہیں تھے ان کو، یا اگر ہوتے وہ تو اس کو دیکھ لیتے وہ۔ قالوا لا یرجون نشورا، اور وہ لوگ تو خیال ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کو نبی اٹھایا بھی جائے گا۔ اور اے نبی، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول ہمارے پاس بھیجا ہے، ان کا لنا، اور یہ لگتا ہے اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو ہم تو اپنے خداؤں سے بھٹک جائیں گے، تو ہم تو بڑے صبر کے ساتھ اپنے خداؤں کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ عذاب جب دیکھیں گے کہ کون بھٹکتا ہوا راستے پہ تھا، بھٹکے ہوئے راستے پہ تھا۔ 43 ہے کہ اورایتا من اتخذ، اب انسانوں کا سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، خدا کیوں بناتا ہے؟ اصل سارا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر خدا بننے کی خواہش، اور اپنی خواہش کو وہ خدا بنا لیتا ہے، جو حلال کر دے وہ خواہش پر ہوگا، جو حرام کرے گا خواہش پر ہوگا، کسی کو مانے گا تو خواہش پر، نہ مانے گا تو خواہش پر، گویا اس کی خواہش جو ہے وہ اس کا خدا کا کام کرتی، جو خدا کا کام تھا کہ وہ حکمرانی کرے، تو ہمارے نفس پہ خود نفس حکومت کرتا ہے۔ تو اے نبی، آپ پر ان پہ کیا زور چلے گا؟ ام تحسبوا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، یا عقل رکھتے ہیں لیکن عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الی ربک، 45ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ذرا دیکھو تو اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے نشانیوں کو، کہ اللہ نے کیسا سایہ بنایا، پھر وہ پھیلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سایہ اپنی جگہ پہ خاموش رہتا، اپنی جگہ ٹھہرا رہتا، سورج کا اس کا دنیا سے جو تعلق بنایا ایسا نہ ہوتا، کسی اور طریقے سے سایہ نکلتا۔ اور ہم نے تو سورج سائے کو الگ طریقے سے بنایا ہے، اور سورج کو سائے پر ہم نے اس کا ذریعہ بنا دیا ہے، سورج کے ذریعے سے ہم نے سائے کو گھٹانے بڑھانے کا ذریعہ بنا دیا، اور ہم اس سائے کو کم کرتے چلے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے رات کو لباس میں آرام کی شکل میں اوڑھ کر لیٹنے کی جگہ بنا دیا، اوڑھ کر آرام کرنے کی، اور نیند کو تمہارے لیے گہری نیند بنا دیا، تاکہ تمہارے اندر سے گھبراہٹ کی جگہ سکون اور ایک طرح سے آرام پیدا ہو جائے۔ اور ہم نے رات کو جو ہے پھیلنے کی جگہ کا اور اٹھنے کا وقت بنایا ہے، اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا ہے۔ بہو الذی ارسل الرياح، 48 ہے کہ دیکھو وہ جو ہوائوں کو بھیجتا ہے، جو بشارت لے کے آتی ہیں پانی کی رحمت کی، اور ہم پر آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں جو بہترین طہارت دینے والا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کتنے ہی مخلوقات کو ہم پانی پلاتے ہیں، پینے کا انتظام کرتے ہیں، جو ان میں سے انسان بھی ہیں اور جانور بھی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ، ہم نے کتنی باتیں ان کو بار بار دوہرا کے ہم کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تاکہ ان کے اندر کسی بات سے تذکرہ پیدا ہو جائے، تذکیر پیدا ہو جائے۔ لیکن لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ سوائے کفر کے اور کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا بھیج دیتا۔ تو اے نبی، آپ کافروں کی بات مت مانیے گا، اور آپ ان کے ساتھ سب سے بڑھ کر جو جہاد ہو سکتا ہے وہ کیجیے گا۔ وہ سب کا جہاد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جہاد جو ہے سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف ہے، پھر اس کے بعد دعوت کے ذریعے سے جہاد ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ لڑنے پہ آتے ہیں تو لڑنے کے ذریعے سے جہاد ہے، اور اگر وہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے، فرض کیجئے کہ انسانوں کے درمیان منافقت ہے تو منافقوں سے جہاد ہے۔ تو سارے جہاد جو ہیں وہ جہاد اکبر ہوں گے، جو صرف اللہ کے لیے ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، 53 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو سمندروں میں عجیب سمندر دو بنائے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک ہلکی سی پرت ہے، حائل ہے، ایک طرف کا میٹھا پانی ہے، دوسری طرف کا انتہائی کڑوا پانی ہے، بدمزہ بھی ہے، اور ان کے بیچ میں ایک برزخی پردہ سا ہے جو ان کو آپس میں روک کے رکھا ہوا ہے، ایک آڑ بنا ہوا ہے ان کے لیے۔ کوئی اس میں دیوار نہیں ہے، کوئی اس میں کنکر پتھر نہیں ہے،
پانی ہی پانی سے الگ ہے، اور بیچ میں کیسے الگ ہے، یہ اللہ کی ایک حکمت ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اور اب تو دنیا میں یہ چیزیں بہت آسانی سے دکھ جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اور اسی نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ پانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا کہ دو لفظ ہو سکتے ہیں، ایک تو مطلب یہ کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو پانی سے انسان بھی بنا ہے، لیکن یہاں پانی کی اصطلاح کو اگر آگے بڑھا لیں تو اس سے مطلب یہ کہ انسان کا جو جسم سے نکلنے والا نطفہ ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پانی سے انسان کو بشر بنایا، انسان بنایا، پھر ہم نے اس کے دو رشتے بنائے، ایک اس کا خونی رشتہ ہوتا ہے اور ایک اس کا سسرال کی طرف سے، ماں کی طرف سے، اور ایک باپ کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان سے نہ تو وہ نفع کی امید کر سکتے ہیں، نہ نقصان سے، نہ نقصان کو ان کے بس میں ہے۔ وکان الکافر، اور کافر جو ہے وہ اپنے رب کے مقابلے میں ان کی مددگاری لیتا ہے، ان کی پشپناہی سمجھتا ہے کہ ان کی پشپناہی سے ہماری اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد مل جائے گی۔ اے نبی، ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے کے لیے اور صرف ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ قل ما اسألکم، 57ویں آیت ہے کہ آپ کہہ دیں ان سے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ بھائی تم لوگ جو ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، جو آدمی چاہے اپنے رب کا راستہ بنانا میں اس کو بتا دوں، بس میرا کام صرف اتنا ہے۔ وتوکل علی الحی، اے نبی آپ تو صرف اس رب پہ توکل کیجئے جو زندہ ہے، جو کبھی نہیں مرے گا، نہ مرنا اور نہ موت اس کے لیے ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیحات بیان کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے، اور صرف وہی کافی ہے سمجھنے کے لیے، جس نے آسمان و زمین پیدا کی ہے اور ساری چیزیں اس کے درمیان میں 6 دنوں میں، پھر اس کے بعد عرش پہ اس کا ٹھکانہ ہوا۔ الرحمن، یہ رحمان ہے، تو اس سے پوچھیے گا جو اگر کوئی خبر رکھنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا رحمان کسے کہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے رحمان کو ہوتا، ہم نے تو کبھی اپنے عربوں کی ہسٹری میں، ہماری اپنی شاعری میں یا ہمارے پرانے دور میں تو ہم نے کبھی رحمان کا لفظ ہی نہیں سنا۔ تو ان سے پھر جب انس جو تو اس کے لیے ہم یہ کون رحمان ہے کہ ہم سجدہ کریں، اور جس کا آپ حکم دے رہے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے گویا ان سے ایسے بدک جاتے ہیں جیسے معلوم نہیں کوئی ایسی عجیب سی بات کر دی جس سے ان کو نقصان ہونے والا ہے۔ تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں، مرحلے بنائے ہیں، منزلیں بنائی ہیں۔ وجعل فیہا سراجا، اور اس کے اندر ایک سورج بنایا ہے جو بہت ہی روشن ہے، وقمرا منیرا، اور اس کے اندر ہم نے ایسا چاند بنایا جو انتہائی روشنی دینے والا ہے، رات کے اندھیرے میں وہ چمکتا ہے، اس کی روشنی سے انسان کو بہت سی منزلیں دکھنے لگتی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کا ایک چکر ہے کہ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، اور یہ ان کے لیے جو چاہتے ہیں کہ تذکیر لے لیں اور جن کے لیے جو شکر کرنا چاہتے ہیں بڑی نشانی ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم رحمان کو تو بعد میں پہچانو گے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ رحمان سے جو جڑ جاتے ہیں وہ بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں جب چلتے ہیں تو بڑے ہی آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے کہا ہے، سورہ لقمان میں آگے آئے گا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ دیکھو زمین میں اکڑ کے مت چلو، تو یہاں بالکل اس کو پہلے وہاں نگیٹو کہا تھا، اب یہاں پازیٹیو کہا کہ بہت ہی آہستہ آہستہ، بڑے ہی انکساری کے ساتھ، بڑے ہی مطلب یہ عاجزی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں، جیسے بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے، طاغوتوں کا ہوتا ہے، ویسے نہیں، بڑے آہستہ نرمی سے چلتے ہیں۔ اور یہ صرف چلنے کی بات نہیں ہے بلکہ ان کی پوری زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑے ہی نرم مزاجی کے ساتھ گزرتی ہے، ان کا کہنا، چلنا، بولنا، ان کے مطلب مختلف اعمال، ان کا لوگوں سے سلوک، سب بہت ہی ہلکے پھلکے انداز کا ہوتا ہے۔ اذا خاطبهم جاہلون، اور یہ ہلکا پن جو ہے وہ مطلب یہ ذلت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ان کی گویا ایک طرح سے ایک ان کی قوت ہے، جس قوت کو وہ اپنے ہلکے انداز سے لے کے چلتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان کا جواب بڑی سلامتی سے، ہلکے پھلکے انداز میں اور بہت ہی اچھے پازیٹیو انداز میں دے کے بس ایک بات کہہ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ان سے جاہلوں کی طرح جاہلوں جیسا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ 63 64 ہے کہ وہ جب راتیں ان کی آتی ہیں تو راتوں میں بھی اپنے لیے وقت نکال لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ والذین یقولون، 65ویں آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ میاں ان سب کے باوجود سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے اس وقت تک جب تک ہمیں دیکھ نہ لیں، اس وقت تک تو ہم عذاب سے ڈرتے رہیں گے جہنم کے، تو آپ اس کو ہم سے پھیر دیجیے گا۔ اور وہ عذاب جو ہے نا وہ تو بہت ہی، اگر کسی نے پکڑ لیا، کسی کو اس نے پکڑ لیا تو پھر وہ چھوٹنے والا نہیں ہوتا، اور وہ تو ٹھکانہ بھی بہت برا ہے اور قیام کی جگہ بھی بہت بری ہے۔ والذین اذا انفقوا، 67 آیت ہے کہ جب وہ لوگ اپنی زندگی کے اندر ان کا مال دولت کے معاملے میں ان کا توازن کے ساتھ کام کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، نہ تو اسراف میں جاتے ہیں نہ کنجوسی میں جاتے ہیں، بیچ کے درمیان کی راہ میں رہتے ہیں۔ اور بیچ کی راہ کون سی ہے؟ جس میں قوامیت ہے، جس کے اندر قیام ہے، یعنی وہ دین وہ جو ہے اس کے اندر خود مضبوطی ہے گویا۔ والذین لا يدعون مع اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔
اور وہ کسی ایسی جان کو قتل کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، نہ تو قتل کرتے ہیں نہ ارادہ کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہو، جس کی اجازت نہ دی ہو قتل کرنے کی، اور وہ بدکاری نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بدکاری میں پڑ جاتا ہے تو اس نے تو گویا بہت ہی بڑی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب اس کے لیے دنیا میں بھی ہوگا اگر اس نے پکڑ لیا گیا، ثابت ہو گیا عدالت میں، اور ورنہ تو آخرت میں عذاب ہوگا اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے اسے، اور وہاں پر ان کو ہمیشہ رکھا جائے گا جہنم میں۔ ہاں اگر کسی نے دنیا میں توبہ کر لی اور عمل صالح کیا ایمان کے ساتھ، تو پھر اس کو ہم اس کے ساتھ ایک انعام یہ کریں گے کہ اس کی برائیوں کو ہٹا دیں گے، اور ہٹانے کے ساتھ ایک کام مزید کریں گے کہ اچھائی برائیوں کی جگہ اچھائی لکھ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور اور رحیم ہے۔ 71 آیت ہے کہ جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اور عمل صالح کرتا جاتا ہے تو وہ تو اللہ کے پاس توبہ کرنے کا حق ادا کر دیتا ہے، اللہ کے پاس اس کے لوٹنے کا بالکل پکا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو جھوٹی بات پہ، گڑھی ہوئی بات پر، جھوٹی بات پر، تہمات والی بات پر، بہتان والی بات پہ نہ تو خود کرتے ہیں نہ کسی کی گواہی دیتے ہیں، نہ اس کے سامنے نہ اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور جب کسی لغویات سے گزرتے ہیں تو بڑے خاموشی سے بڑے اچھے انداز سے گزر جاتے ہیں۔ 73 آیت ہے 73 کہ جب ان کو کسی بات پہ اللہ کی بات کو یاد دلایا جاتا ہے، کہا تھا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، تو اس کو وہ ایسی نہیں بس پکڑ لیتے کہ بس ایک جملہ پکڑ لیا اور اس سے ایک لاٹھی کی طرح استعمال کر لیا، نہیں، بلکہ اس کو بڑی سلیقے سے سمجھتے ہیں، اس کے اندر ریسرچ کرتے ہیں، اس کے اندر معلومات کرتے ہیں، اس میں علماء سے سوال کرتے ہیں، تو اندھے بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے اس کے اوپر۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ میاں آپ نے ہم کو تو بہت اچھی نعمتوں سے نوازا، پھر آپ نے ہم کو بہت اچھے اپنے جوڑے دیے، اور اس کے بعد آپ نے ہم کو بہت اچھی مطلب یہ کہ ذریت دی، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دیجیے، ان کو ہمارے لیے ٹھنڈک بنا دیجیے آنکھوں کی، یعنی دوسرے الفاظ میں ہمارے دنیا بھی ان سے خوش اچھی گزرے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہم خوش ہوں کہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ان کا ساتھ ہوگا، اور متقی کا ہم کو امام بنائیے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے ہو سکتا ہے بری بات کوئی سیکھ لے تو ہم اس کے برے کے امام بنیں گے، اللہ میاں ایسا مت کریے گا، اور ہم سے نہ تو برائی ہو نہ کوئی ہم سے برائی سیکھ کے اس کو ہماری طرف سے نہ منسوب کر کے کرے، ہماری طرف سے اگر منسوب کرے تو صرف اچھی بات کو کرے تاکہ ہماری امامت صرف اچھے لوگوں کے لیے حاصل ہو۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے بالا خانے ہوں گے جنت میں جو ان کو دیے جائیں گے بدلے میں، صبر کیا تھا انہوں نے دنیا میں، اور ان کے ساتھ وہاں پر جو ہے بس دعائے خیر ہی ہوگی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ہمیشہ رہیں گے، بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین سکن ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ اے لوگوں کافروں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں جب چاہتا عذاب دے دیتا، لیکن تم چونکہ کبھی کبھی مجبوری کی حالت میں اللہ کو پکار لیتے ہو تو اس لیے ہم تمہیں دنیا میں تھوڑی مہلت دے دیتے ہیں، ورنہ تو تم جھٹلا چکے ہو ہمیں، اور تمہارے لیے ایک عذاب جو ہے ہمیشہ کا رہنے والا طے ہو چکا ہے۔ سورہ شعراء ہے، مکی صورت ہے۔ طاسیم میم، تلک آیت الکتاب المبین، یہ وہ کتاب ہے جو بہت ہی بیان کرنے والی، کھل کر بیان کرنے والی، خود بیان ہے اور بیان کو سمجھنے والی اور سمجھانے والی ہے۔ لعلک باخع نفسک، اے نبی آپ تو دعوت کے کام میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں، اتنا منہمک ہو جاتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں مارنے تک پہنچ جاتے ہیں کہ کاش یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور یہ کیوں مسلمان نہیں ہوتے اس پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم چاہتے تو ان کے اوپر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے، اور وہ ان کی جو گردنیں اٹھی تھیں وہ سب اس کے آگے جھک جاتی۔ وما یاتیہم، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے، جب ان کے پاس رحمان کے پاس سے کوئی ذکر آتا ہے جو ہر دفعہ بار بار پلٹ کے اور نیا نیا آتا ہے، مگر وہ اس پر ہر وقت جب بھی وہ ذکر آتا ہے پہلے کو بھی منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں اور نئے آنے والے کو بھی منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں، فقط کذبوا، اور جھٹلاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے خبر آنے والی ہے، اس وجہ سے جو وہ جہاں پہ دنیا میں مذاق کرتے تھے اللہ اور اللہ کی باتوں کے ساتھ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے اور اس میں کیسی چیزیں پیداوار کی نکالی ہیں، ان کے جوڑے بنائے ہیں، اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی بہترین مزیدار بھی، اور منظر کے لحاظ سے اچھے بھی اور فائدے کے لحاظ سے بھی اچھے۔ ان فی ذلک لآیۃ، تو اس میں تمہاری نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ مومن ہونا ہی نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ عزیز اور رحیم ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ، اس کے بعد موسیٰ کا بات تذکرہ اللہ نے کیا 10ویں آیت میں کہ جب موسیٰ سے ان کے رب نے پکارا کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس جاؤ، وہ کون قوم ہے؟ قوم فرعون کی قوم، فرعون کے ماننے والے، اور ان سے کہو کیا تمہیں اللہ سے تقویٰ کرنے کا دل نہیں چاہتا تمہارا؟ قال رب انی، تو موسیٰ نے اس وقت کہا کہ اللہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میری تو سینے میں بڑی گھٹن سی ہوتی ہے، اور میری زبان بھی ٹھیک سے نہیں چلتی ہے، تو آپ میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیج دیجیے، اور میں نے ایک قتل بھی کیا تھا تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ مجھے مار دیں گے اس کے بدلے میں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، سوال ہی نہیں سب باتوں کا، نہ تو تمہارے دل میں سینے پہ تنگی آئے گی ان کی باتیں سننے سے، نہ تمہاری زبان رکے گی حق بات کہنے سے، اور تمہارے لیے ہارون کا مددگار بنا دیتے ہیں، تو جاؤ تم دونوں،
اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ایک بات کو میں نظر رکھ رہا ہوں اس پر. اور اس کے بعد جب فرعون کے پاس آنا تو ان سے کہنا کہ ہم دونوں رسول بن کر بھیجے گئے اللہ کے، اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. تو جب ان سے انہوں نے یہ کہا میں دربار میں جا کے، تو اس نے کہا اچھا کل تو ہمارے پاس تم سمندر سے تم کو نکالا تھا، بچا لیا تھا، اور تمہیں بچپن میں ہم نے پالا تھا، اور ہمارے درمیان میں تم بڑے مزے کی زندگی تم نے گزاری تھی، اور پھر تم نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا کہ ہماری قوم کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اور اب تم ہمیں تم مطلب یہ نصیحتیں کرنے کے لیے آئے ہو. کل کا تمہیں ماجرا ہی بھول گئے، تم سارے احسان ختم ہو گئے ہمارے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ کام مجھ سے ہوا تھا، لیکن میں اس وقت اللہ کی ہدایت سے دور تھا، مجھے اللہ کی وہ ہدایت نہیں ملی تھی جو نبوت کے بعد ملی ہے، اور میں تو اس خوف سے وہاں سے بھاگ بھی گیا تھا، اس لیے کہ مجھے اس وقت خوف تھا تمہارے ساتھ. لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کو حکمت سے نوازا اس نے مجھے، اور مجھے مرسلین میں سے، رسولوں میں سے بنا دیا. وطل کا نعمتوں. پھر اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا موسیٰ نے، اچھا مجھ پر تو تم احسان جتا رہے ہو کہ تم نے مجھے بچا لیا اور پکڑ لیا، لیکن جو تم لاکھوں بچوں کو بنی اسرائیل کے مار چکے ہو جی، اور تم جو سارے لوگوں کو مطلب یہ غلام بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوا، اس کا تمہیں مطلب کوئی احساس نہیں ہوتا، شرمندگی اس پہ نہیں ہوتی تمہیں؟ ایک واقعے کا تمہارا احسان جو ہے وہ بڑا ہو گیا، اور باقی پوری قوم کو تم نے ذلیل بنایا ہوا، یہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو پھر اس کے بعد اب فرعون کے پاس جواب تو تھا نہیں، اس نے موضوع بوڑ دیا، اچھا بھائی تمہارا رب ہے کون جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا وہ رب ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں اگر تم یقین کرنا چاہو تو اپنے درباریوں سے کہتا ہے سنا تم نے کیا مطلب یہ کہ کیا پھینک رہے ہیں، یہ کیا اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. تو موسیٰ نے پھر ان کی بات پہ توجہ نہیں دی. ان کا وہ رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے والوں کا بھی رب تھا. تو انہوں نے کہا لیجیے صاحب اب تو یہ مطلب یہ کہ اور ہم تک بھی پہنچ گئے، اب ہمارا بھی رب بنا دیا انہوں نے. یہ تو لگتا ہے یہ رسول صاحب آئے ان کو کچھ جنون کی حالت ہو گئی ان کو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ساری باتوں کو نظر انداز کر کے کہا وہ رب مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، اور جو درمیان میں ہے، اگر تمہارے اندر ذرا سی عقل ہو. قال نے تخذت. اب ان کے پاس جواب تو کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو خدا بنانے کی ہمت کی ہے تو ایک بات سمجھ لو کہ میرے پاس جیل بہت زبردست ہے، بڑی سڑا کے مارتا ہوں وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ تو بات کی بات ہے، تم کیا کرو گے، لیکن میں تمہیں دلیل دکھا دوں اپنے نبی ہونے کی، کچھ ان کا دکھاؤ. تو اگر سچے ہو تو اس نے اپنا عصا ہاتھ میں تھا. اب آپ کو معلوم ہے فرعون کا، اگر آپ کبھی میوزیم میں جائیں گے تو اس کے سینکڑوں قسم کی لاٹھیاں تھیں، کوئی سونے کی، کوئی کسی چیز کی، کسی میں ہیرا لگا ہوا، کوئی شکلیں بنی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارے عصا جو ہے ساری قیمتوں کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک لکڑی درخت سے توڑی ہوئی دیکھو اس کی کیا قیمت ہے، اللہ کے حکم سے کیا بنتی ہے. تو وہ اچانک اژدہا بن گیا. پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغل کے نیچے سے نکالا تو ایسا خوبصورت کہ وہ دیکھنے والے مبہوت ہو گئے اس کو دیکھ کے. اب اس نے دوسرا داؤ چلا فرعون نے، اس نے کہا کہ سردارو بھائی جادوگر تو زبردست ہے یہ، اور یہ لگتا ہے. پھر اس نے ایک اور حملہ کیا. انہوں نے کہا اچھا یہ سارا کھیل اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ہم مطلب اس کی بات مان لیں گے تو پھر یہ ہم پہ حکم چلائے گا، اور ہمیں اپنے نہ تو حکومت سے بھی نکال دے گا، بلکہ ہمارا سارا اقتدار تو ختم ہو گئی ہوگا، ساری جائیدادیں بھی ہماری اس کے ہاتھ میں چلی جائیں گی، بلکہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی. یہ جادوگر تو زبردست ہے جو سارا کام کرنے آیا، تو کیا تم سوچتے، کیا تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں جادو کا مقابلہ جادو سے ہی کرتے ہیں، آپ اس کو ذرا سی مہلت دے دیجیے، اور ہم اپنے ہر جگہ پورے ملک میں ہم ڈھنڈورا پٹوا دیتے ہیں کہ بھائی جتنے جادوگر ہیں چلے آئیں، مقابلہ کرنا ہے. تو آ گئے وہ جادوگر، اور ان کو ایک وقت دے دیا گیا کہ فلاں وقت جو ہے تمہیں آنا ہے اور تمہارا مقابلہ کرنا ہے. تو جب ان سے کہا گیا، لوگوں سے بھی کہا گیا کہ بھئی تم لوگ بھی آج جمع ہونا ہے، آج کا بڑا زبردست حق اور باطل کا مارکا آج ہونے والا ہے، ہماری جیت ہونے والی ہے آج. اور ہم تو جادوگروں کی بات جب ان کا اعلان غلبے کا ہو جائے گا تو پھر تو ہم جادوگروں کی بات کو ماننی پڑے گا. اس کی بات تو نہیں مانیں گے لیکن جادوگر کی بات مان لیں گے کیونکہ اس نے ان کو ہرا دیا. فلما جاء السحرہ. جب وہ جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ بھائی ہمیں اس کا کوئی معاوضہ بھی ملے گا یا بس خالی ہمیں ایسے ہی آپ یعنی یوں ہی شکریہ ادا کر کے چھوڑ دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو تم، اجر کی بات کر رہے ہو؟ تو میں اپنے قریب ترین درباریوں میں بناؤں گا. تو اس نے پھر اس کے بعد موسیٰ نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس جو کچھ اس کو ڈال دو. تو انہوں نے اپنی کچھ رسیاں لے کر آئے تھے، کچھ لاٹھیاں لے کر آئے تھے، کچھ مادہ لے کر آئے تھے جلنے والا، جلانے والا، کوئی روشن کرنے والا، فاسفورس ٹائپ کے یا گندھک سے کچھ چیزیں بناتے تھے. الاؤ لگائے تھے انہوں نے، الاؤ میں وہ چیزیں ڈالی تھیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کی جے ہو، فرعون کا عزت بلند ہو. فرعون کا مطلب یہ ہے کہ وقار اور دربار بلند ہو، حکومت بلند ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں فرعون کی خدائی جو ہے وہ چمکے، اور ہم اس کے نام سے وہ ہمیں برکتیں دے گا اور ہم اس کے نام سے جیتنے والے ہیں. موسیٰ نے جب اپنا عصا ڈالا تو اچانک وہ سارا جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ غائب ہو گیا، وہ کہیں تھا ہی نہیں، وہ سارا نگل لیا اس نے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ. لیکن جادوگر جو تھے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پردہ ہٹ گئے جو فرعون کے سامنے نہیں ہٹ سکا. صرف ایک منظر کو دیکھ کے انہوں نے خدا کو پہچان لیا اور وہ سجدے میں پڑ گئے.
انہوں نے کہا کہ ہم تو رب عالمین پہ رب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال آمنتم، تو اس نے کہا اچھا تمہاری یہ ہمت ہو گئی کہ تم بجائے اس کے کہ ہماری جے جے کر رہے تھے اور ہمیں جتارے جا رہے تھے، اب تم خود ہار گئے، تم ڈھیر ہو گئے، اور مزید یہ کہ تم نے ان کی بات پہ ایمان بھی لے آئے. میں یہ کام تو میں نے نہیں ہونے دیا، تم کیسے تم نے کر لیا؟ اچھا لگتا یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا تمہارے گینگ ہے، اور یہ گینگ کا سب سے بڑا یہ موسیٰ جو ہے گینگ کے سردار تھے، اور تم نے آپس میں ایک سازش کی تھی کہ ہم یہ کریں گے اور تم وہ کرنا، اور اس طریقے سے ہم ہار جائیں گے. اب میں بتاتا ہوں تمہیں، تمہارے ہاتھ کٹواتا ہوں دائیں بائیں پیر سے، پیر الگ اور دائیں پیر الگ، اور اس کے بعد تمہیں سولی دوں گا. تو وہی جادوگر جو تھوڑی دیر کے لیے اسے بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمیں پیسے کتنے ملیں گے، دربارداری مل جائے گی تو کیا کہنے ہمارے، اس سے بڑھ کا اعزاز کیا ہوگا، وہ کہنا کیا کہا، ہمیں کسی بات سے کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی چیز کا ہمارا نقصان ہے ہی نہیں، اور اگر آپ نے کچھ کر بھی دیا تو کیا ہوگا، اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں گے، اور ہمیں اللہ سے یہ امید ہے کہ ہماری مغفرت کر دے گا، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اور ہم پہلے مسلمانوں میں سے ہو جائیں گے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دنیا کا چند مثالوں میں سے ہے کہ ایک آدمی 1 منٹ پہلے تک کافر تھا، اور 1 منٹ کے بعد وہ مومن ہو گیا، اور اس نے نہ تو نماز پڑھی، نہ اس نے بولے کوئی عبادت کی، نہ کوئی صدقہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا اتنی بار تذکرہ کرتا ہے کہ جو کم لوگوں کا تذکرہ ہوگا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر اس کے بعد ہم نے 52 میں آئے تھے کہ ہم نے موسیٰ کی طرح وحی کی، جب وحی کی کہ دیکھو بھائی ابھی فرعون کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، اور تمہارے ساتھ یہ کچھ کرنے والا ہے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ اور یہ کرے گا، جیسے آج کل ہو رہا ہے. بنی اسرائیل کے نام میں لیوا اسرائیل کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں گھس جاتے ہیں، اور وہاں پر بمباری کر کے اور اس طرح کر کے 500 لوگوں کو گرفتار بھی کرتے ہیں، ان کو رسیاں باندھ کے چھوڑ دیتے ہیں، عورتوں کو ہر ایک کو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تمہارے ساتھ فرعون یہی کرنے جا رہا ہے، تو تم رات میں نکل جاؤ ان کو لے کے. تو فرعون کا پورا سوار جتنے تھے ان کے طرح سے پورے، اس نے سب سے کہا کہ بھائی سارے شہروں سے بلاوا دے دیا اس نے کہ بھائی جتنے لڑنے والے سب آ جائیں. اور یہ تھوڑے سے لوگ، چند، مطلب یہ کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ کہ چند تھوڑے سے ذرا سے تعداد کے لوگ، مطلب بونے سے لوگ ہمارے آگے مطلب مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور آج تو ہم ان سے غصے میں بھر چکے ہیں، اور اب ہم ان کو بتا دیں گے کہ ہم کتنی تیاری کے ساتھ ان کے ساتھ نکلیں گے. تو اس نے، اللہ نے کہا کہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم کو ہرانے کے لیے نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا وہ تو ہم نے تو سارے لوگوں کو ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے، اور ان کے خزانوں سے، اور ان کے جو بہترین ٹھکانے تھے اس سے ہم نے ان کو نکال دیا. یعنی اپنی مرضی سے وہ نکل رہے تھے، لیکن ہمارے نزدیک ان کا اب واپس آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. کذالک ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. اس کے بعد وہ مشرق کی طرف ان کا سمت تھی جانے کی حضرت موسیٰ کی، تو یہ بھی مشرق کی طرف ان کا تعاقب کرتے نکلے. فلما تری الجمعان، اب وہ جب دیکھا انہوں نے کہ ان کا گروہ موسیٰ کے قریب آتا جا رہا ہے، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ آج تو اب ہم تو پکڑے گئے، اب آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو اب موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ بتائے گا. تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی کو سمندر پہ ڈالو، مارو اس کو لاٹھی کو. کیا ہوا کہ اچانک وہ پورا پہاڑ جیسا 2 موجیں بن گئیں، اور پہاڑوں کے بیچ میں سے بالکل سادہ خشک راستہ بن گیا. اور ہم نے اس وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، پھر اس کے بعد جو تود پہاڑ کی طرح ہو گئے وہ، اور ہم نے ان کے لیے مطلب ان کو کیا کیا، ان کو نکال دیا. لیکن جب وہ پانی جب وہ مطلب یہ کہ فرعون کا لشکر جا رہا تھا، تو ہم نے دونوں موجوں کو پھر ملوا دیا. ثم الآخرین، ان دوسروں کے لیے. وانجینا موسیٰ، اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سب کو بچا لیا، ایک ایک کو بچا لیا. کوئی بیمار، کوئی کمزور، نہتا، چل نہیں پا رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن سب نکل گئے. ثم اغرقنا الآخرین، سارے لوگوں کو ہم نے ختم کر دیا پانی میں ڈبو کر. یہ نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے، لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے. رب تمہارا بہت عزیز اور رحیم ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، 69 آیت ہے کہ آپ ذرا سے ابراہیم کی تو خبریں بھی تو بتا دیجئے لوگوں کو. جب انہوں نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا تھا یہ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تو ان کے پاس دل جما کے بیٹھتے ہیں، بڑا ہمارا ان سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے، بس اس کے بعد معلوم ہوتا ہے ہماری مرض اتر رہی ہے ان کے نام سے، اور وہ ہماری سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا تمہیں نقصان نفع پہنچا سکتے ہیں؟ وہ تم بھی دیکھا تم نے انہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، یہ ہو نہ ہو، لیکن ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے. تو انہوں نے کہا کہ تم جو کرتے ہو، جن باتوں کی عبادت کرتے ہو، اور تمہارے باپ اور دادا جو پہلے تھے، یہ سب میرے دشمن ہیں. میرا تو صرف ایک رب ہے جو صرف اس کو میں دوست بناتا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، جس نے مجھے راستہ دکھا دیا، وہی ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے، وہی مجھے پینے کو دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا بھی، اور وہی مجھے زندگی دے گا. اور میں قیامت کے دن اللہ اسی رب سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری غلطیوں کی معافی دے دے گا. رب حبلی. پھر اس کے بعد ابراہیم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے حبلی حکمت، مجھے حکمت سے نواز دیجیے.
اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ رب وجعل لی لسان صدق، میری زبان سے سچائی کو جاری کر دیجیے۔ فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور ایسی میری زبان بنا دیجیے کہ اب بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ زبان جو ہے میری، اس کے باتیں جاری رہیں، اور مجھے جنت نعمت والوں جنت کا وارث بنا دیجیے۔ اور میرے باپ کو معاف کر دیجیے، بڑا بھٹکا ہوا ہے وہ، اور قیامت کے دن مجھے مت رسوا کیجیے گا جب ان سب کو اٹھایا جائے۔ اس دن نہ تو مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی۔ اس دن فائدہ پہنچانے والی صرف ایک چیز ہوگی 79 میں، کہ دل پاک و صاف دل، کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک دل جو ہوگا، بس وہ اللہ کے پاس مقبول ہوگا، اور اسی سے انسان کی نجات ہوگی۔ اور جنت کو متقی کے لیے قریب کر دیا جائے گا، اور جنت کو دور سے ان کو دکھا دیا جائے گا۔ اور جو لوگ اس کو مانتے تھے خدا کے علاوہ کسی کو، ان سے پوچھا جائے گا وہ کہاں گئے تمہارے جن سے تم ان کو پوچھتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، کہاں ہیں وہ تمہاری مدد کریں گے یا تم اس سے مدد لے سکتے ہو؟ فکوب کے بوفیا، اب پھر اس کے بعد ہم سب کو جو ہے جہنم میں جھونک دیں گے، اور ان کی جو گمراہ کرنے والے تھے ان کو بھی، اور وہ سارے لشکری اور ابلیس کے سب ان کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ آپس میں وہاں جھگڑتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم تو خود ہی طلّہ ان کو، ہم خود گمراہی سے تمہیں کیا ہدایت دیتے ہیں ہم، اذ نسویکم برب العالمین۔ اور ہماری خرابی یہ تھی کہ ہم اللہ کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو اللہ کے برابر بناتے تھے، اور ہم سے پہلے کچھ مجرم لوگ تھے جنہوں نے ہم کو بھٹکایا تھا، لیکن اب تو ہمارے کوئی شفاعت کرنے والا نہ مل رہا ہے ہمیں، نہ کوئی ہمارا جانثار دوست ہے۔ فلو اندر نہ کرتن، ارے بھائی اگر ہماری دوبارہ زندگی مل جائے تو پھر ہم مومن ہونے کو تیار ہیں۔ یعنی یہاں بھی کافر اس بات کو نہیں مان رہا کہ یہ مان لے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ وہ ابھی بھی کہہ رہا دوبارہ موقع دے دیجیے۔ ان فی ذالک لآیہ، یہی نشانی ہے، اس کو دیکھنا چاہو تو آج دیکھ لو، سمجھ لو، ورنہ کل تو دکھے گی۔ اکثر لوگ ایمان آج نہیں لاتے، اس دن لے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارا عزیز اور رحیم ہے۔ 105 ہے، نوح نے، جب ہم نے نوح کو بھیجا تو ان کے بھی لوگوں نے، قوم نے ان کو جھٹلایا، اور نوح نے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، میں تمہارا رسول ہوں، بڑی امانت کے ساتھ لے کر، بڑی دنیا کی سب سے قیمتی امانت لے کے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے جو تمہاری ہدایت کی سب سے کامیاب ذریعہ ہے، چلو اللہ سے ڈرو، اطاعت کر لو۔ اور میں تم سے کوئی اس کے بارے میں کوئی نہ تو سوال کرتا ہوں، نہ کوئی بھیک مانگتا ہوں، نہ تم سے کوئی معاوضہ مانگتا ہوں، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کر لو۔ قالو، اچھا ہم تمہاری بات مانیں؟ تمہارے ساتھ جو چلنے والے ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ تو بڑے ہمارے گرے پڑے قسم کے طبقے کے، سب سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، وہ تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تمہارے ساتھ چلیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم وہ کتنے گرے پڑے ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم وہ کیا کام کرتے ہیں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، اور اگر مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں ان کو انکار کر دوں گا تو میرا رب مجھ سے حساب لے لے گا، اگر تم سمجھ سکو۔ باقی ان کا حساب کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ان سے لے گا، اور میں تو مومنین کو نہیں ہٹا سکتا، اپنے مجلس سے دور نہیں کر سکتا، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، جو میرے قریب آئے گا میں اس کو دور نہیں کروں گا۔ قارو اللہ نام تنتا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا 116 میں، اچھا نوح اگر بات یہ ہے کہ ایک تو تمہاری جو مطلب یہ ہے کہ صبح شام ہمیں پریشان کرتے رہتے ہو، اب تمہیں اس کو کرنا چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہیں جو ہے نا پتھروں سے سنسار کر دیں گے۔ تو اس وقت اللہ سے انہوں نے کہا، نوح نے، اے رب میرے قوم نے تو مجھ کو جھٹلا دیا، اب آپ ہی میرے درمیان میں کوئی راستہ نکالیے، کوئی حل نکال دیجیے، کوئی گنجائش نکالیے، کوئی ایسی فتح دے دیجیے جس سے میرا مسئلہ، ان کا مسئلہ حل ہو جائے، اور مجھے تو مومنین کے ساتھ نجات دے دیجیے۔ فانجینا، تو ہم نے ان کی بات سن لی اور ان کو نجات دے دی، اور ہم نے ایک بھری ہوئی کشتی تھی جس میں اندر سب کو بٹھا دیا، اور اس کے باقی سب کو ہم نے ڈبو دیا۔ یہ بھی بڑی نشانی کی چیز تھی، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارا بہت عزیز اور رحیم ہے۔ کذبت عاد المرسلین، دیکھو مرسلین کو، رسولوں کو عاد نے بھی جھٹلایا، جبکہ ان کے پاس ان کے بھائی بن کر آئے۔ خیر خواہی کا سب سے اچھا لفظ ہوتا ہے بھائی، یعنی جسے آدمی بھروسہ کر سکتا ہے، جسے دھوکے کی امید نہیں ہوتی، وہ بن کر ان کے پاس آئے کہ میں ہود ہوں، اور میں تمہارے پاس غالب بن کر، حکمراں بن کر، ڈکٹیٹر بن کے نہیں آ رہا، بلکہ تمہارے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ معاملہ کر کے آنے والا ہوں، لیکن ہوں بہرحال میں رسول اللہ کا، امانت کے ساتھ، تو ڈرو اللہ سے، میری بات مان لو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ اور تم نے دیکھو یہ بڑے بڑے تم نے گھر بنائے ہیں، کیا زبردست سہولتیں ہیں، کیا وسعتیں ہیں، کیا گنجائشیں ہیں، کیا اس میں عیاشی کا سامان ہے، اور تم نے ایسے گھر بنائے جیسے معلوم تھا تمہیں زندگی بھر یہیں رہنا ہے، شاید تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ 129 میں، اور تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم اپنے طاقتواروں کے آگے تو تم عبادت کرتے ہو، ان کی جھکتے ہو، لیکن جب تم کمزور مل جاتا ہے تو تم اس سے تمہیں مطلب یہ ہے کہ جو گرفت کرنے کا جو موقع ہوتا ہے اسے بدترین قسم کے طریقے سے اس پہ تم پورے ظلم زیادتی کے ساتھ تم اس کی پکڑ کرتے ہو۔ تو اللہ سے ڈرو، اطاعت کرو میری، اور دیکھو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس نے تم کو نوازا ہے،
تمہارے حالات عمل جو تھے وہ تم جانتے ہو جتنا تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ ہے، لیکن تمہارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اس کے باوجود ہے تمہارے پاس اتنا علم ہے، اور اتنا تم کو کتنی جانوروں سے، اولاد سے، طاقت سے، باغات سے، چشموں سے نوازا ہے، اور مجھے یہ خطرہ ہے اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو یہ دنیا کی چیزیں تو ایک طرف ہو جائیں گی، لیکن تمہیں عذاب عظیم آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ وصیت کریں، نصیحت کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمارا جو طریقہ ہے نا وہ تو ہم اگلے طریقے میں جو ہمارے پہلے لوگوں کا طریقہ اسی پہ ہم چلتے رہیں گے، اور ہمارے لیے عذاب کی باتیں نہیں کریں، ہم پہ کچھ عذاب نہیں آنے والا۔ نتیجہ کیا ہوا 139 میں کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلایا تو ہم ان کو ہلاک کر دیا۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، مومنین بننا چاہیں اگر تو بن سکتے ہیں، لیکن نہیں بننا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ عزیز اور رحیم ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، مرسلین کے پورے رسولوں کے پورے نمبر کو ایک رسول کی وجہ سے انکار سے ثمود نے انکار کر دیا۔ جب ان کے بعد ان کے بھائی آئے صالح، انہوں نے بھی یہی کہا میں امانت والا ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ اور اللہ تترکون فیما ہون آمنین، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہاں پہ جو رہ رہے ہو تو تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، کوئی تم بالکل اندیشوں سے پاک زندگی گزار رہے ہو گے، اس لیے کہ تمہارے پاس باغات ہیں، تمہارے پاس چشمے بہہ رہے ہیں، تمہارے پاس طرح طرح کی زراعتیں ہیں، کھجوریں ہیں، جس کے خوشے بڑے بڑے ہی لذیذ ہوتے ہیں اور ہضم کرنے والے، اتر جانے والے ہوتے ہیں جسم میں، لیکن تمہارا کیا ہے، تم پہاڑوں کو تراشتے ہو اور اس میں ایسے ایسے راستے نکالتے ہو کہ تمہیں مزہ آ جاتا ہے اس کے اندر، تم لطف لیتے ہو اس کے اندر۔ فاتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، اور مسرفین کے جو لوگ جن کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے ان کی پیروی مت کرو، ان کو اپنا لیڈر مت بناؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کوئی اصلاح کی کام نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا تم ہمیں جادو کے ذریعے سے جیتنا چاہتے ہو، ہم جیسے انسان ہو، تمہارے پاس کوئی نشانی ہو تو لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک نشانی ابھی دکھا دیتے ہیں، یہ اللہ نے ایک تمہارے لیے اونٹنی اتاری ہے، اس کا پانی کا ایک دن ہوگا، تمہارے جانوروں کا دن دوسرا ہوگا، اس دن وہ جانور تمہارے نہیں آئیں گے اور یہ اس دن دوسرے دن نہیں آئے گی، لیکن دیکھو تم اس کو تکلیف مت دینا ورنہ بڑا سخت عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دی، گھٹنے سے کاٹ دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد ان کو شرمندگی بھی ہو گئی، انہوں نے جو کچھ کیا تھا بعد میں احساس ہوا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، لیکن ان سے کہا گیا کہ اب تو عذاب آ چکا ہے، 3 دن مزے کر لو۔ وہ جب نشانی بنا دی ہم نے ان کے عذاب کو، وہ مومن ہونے والے نہیں تھے اور اکثر نہیں ہوتے ہیں۔ ان ربک عزیز ہے، رحیم ہے تمہارا رب۔ کذبت قوم لوط، مرسلین کو، رسولوں کو لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ جب ان کے بعد لوط پہنچے اور کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، میں رسول ہوں، امانت والا ہوں، اور تمہارے پاس اللہ کی بات کو پہنچانے آیا ہوں، تم سے ڈرو، میری بات کو مان لو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اتاتون الذکران، تم مردوں کے ساتھ مردوں کا تعلق بناتے ہو سارے انسانوں کو چھوڑ کر، جبکہ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، تمہاری زندگی ان سے خواہش پوری ہو سکتی ہے، لیکن تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوط، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ان باتوں سے روکنے کے آپ کو زیادہ شوق ہوا نا ہم کو روکنے کا، تو ہم آپ کو اپنے گھر سے اور اپنے بستی سے نکال دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بہرحال میں تو تمہارے عمل سے نفرت کرنے والا ہوں، میرے لیے تو اللہ نے جو مجھے حکم دیا وہ تو ہے، لیکن تمہارا عمل میرے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو گے، لیکن میں اس کو اپنے طور پر نہ تو پسند کروں گا، نہ اس کو مطلب یہ ہے کہ کسی طرح سے اس کے لیے نہ اس کو کروں گا، اس کے بارے میں رک جاؤں گا کہنے سے۔ تو انہوں نے پھر اللہ سے کہا اللہ میاں آپ ہی طے کر لیجیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا کریں گے، کیا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نجات دیتے ہیں ان کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو، مگر ان کی بیوی تھیں جو بوڑھی بیوی تھیں، مگر وہ ان کی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، ان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ان کے ساتھ، اور ہم نے سب کو تباہ کر دیا، اور ان پہ ایسی بارش برسائی جس سے ڈرنے والوں کے لیے اور آگاہ ہونے والوں کے لیے اس سے بری بارش نہیں ہو سکتی۔ ان کو ڈرایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا۔ ان فی ذالک لآیہ، یہ نشانی ہے اللہ کی، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ عزیز اور رحیم ہے تمہارا رب۔ کذب اصحاب الایکہ، وہ جھاڑیوں والے، ایکا جھاڑیوں والے جو تھے جن کے پاس شعیب کو ہم نے بھیجا تھا، اور ان کو ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، امین ہوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، میری اطاعت کرو، کوئی اجر نہیں مانگتا میں تم سے، میرا جو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور دیکھو وہ تمہارے ترازوؤں کے باٹ بڑے خراب ہیں، تم 2 طرح کے معاملے کرتے ہو، جب لیتے ہو تو خوب لیتے ہو، دیتے ہو تو کم دیتے ہو، تو ایسا مت کرو ورنہ تم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ تم ہو سکتا ہے کچھ پیسے زیادہ کما لو، ہو سکتا ہے تمہیں دوسرے کو دھوکہ دے گے، چھین لو سے، لیکن اللہ کے یہاں تمہارا اجر خراب ہو جائے گا۔ اور بالکل صحیح پیمانے پہ تم چیز کو وزن کیا کرو، اور دیکھو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دے کے اور گھٹا کر ان کی چیز مت لو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ واتقوا الذی خلقکم، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس نے تمہاری ایک فطرت بنائی ہے، اور اس سے پہلے والوں کی بھی فطرت اللہ نے بنائی تھی، لیکن اس فطرت کے اندر تم نے جو بگاڑ پیدا کیا بس اس کو دور کر لو، ورنہ تمہاری فطرت تو اگر صحیح فطرت پہ تم آ جاؤ گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ قالوا انما انت من المسحرین، آپ تو ہم پہ جادو کر رہے ہیں، اور ہم جیسے انسان بن کے ہمیں مطلب یہ ہم پہ مطلب سوار ہونا چاہتے ہیں، ہمارا خیال تو یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔
فاس خدا دینا، اگر آپ کے پاس کوئی بہت آپ کا کوئی خدا ہے، اگر واقعی کوئی ہے اور اس کے اندر طاقت ہے، تو اوپر سے آسمان سے کوئی ہم پہ بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ گرا دے، اگر آپ سچے ہیں۔ قاد ربی عالم، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بہتر واقف ہے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو پر ایسا بادل صاحبان کر دیا جو اچانک بادل جو تھا وہ پھٹا اور پوری کی پوری بستی ایک دم اچانک تباہ ہو گئی۔ یہ وہ عذاب عظیم ہے جو ان کے ساتھ گزرا تھا، اور اس میں دوسروں کے لیے نشانی ہے، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ عزیز و رحیم رب ہے تمہارا، تنزیل و رب العالمین، اے نبی ہم نے رب عالمین کی طرف سے آپ کو یہ قرآن آہستہ آہستہ ہم نے اتار کے دیا ہے، سب ہم نے اس کو روح امین کو دیا تھا، پھر وہ آپ کے پاس لے کر آیا کہ آپ کے دل میں اس کو اتار دیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ڈراوا دینے والے بنے۔ اور ہم نے اس قرآن کو بہت ہی واضح، کھلی، فصیح ترین، بلیغ ترین عربی زبان میں اس کو اتارا ہے، اور اس کے مضامین تو اس سے پہلے والے پیغمبروں کے پاس بھی تھے۔ ولم یکن لهم اولم یکن لهم آیت، تو وہ لوگ جن کے پاس وہ علامتیں موجود تھیں، کیا ان علامتوں سے اس کتاب کو نہیں پہچان سکتے؟ اور ان کے جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں، کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کتاب بھی وہی ہے جو پہلی کتابوں کی بات کر رہی ہے؟ ولو نزلناہ، اگر ہم نے یہ قرآن کسی اعجمی قوم پر غیر عربی میں اتارا ہوتا، فقرأوا علیہ، اور وہ اس کو پڑھتے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھنا ہے، کیونکہ ان کو تو عربی آتی نہیں ہوگی، تو کیسے پڑھتے؟ تو ہم نے عربوں کے لیے عربوں میں اتارا۔ کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین، لیکن یہ جو فتنے والی باتیں ہوتی ہیں، یہ فتنے کی باتیں ہم مومنین کے لیے دوسرے راستے سے چلتے ہیں، اور مجرمین کے دل میں ہم دوسری طرح کی باتیں جب ڈالتے ہیں، جب دور ہونے لگتے ہیں تو پھر ہم ان کے دل میں بھی وہی گمراہی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ لا یؤمنون بی، اور وہ ایمان لانے چاہتے ہی نہیں ہیں، تو ہم ان کو دردناک عذاب دکھاتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں، اور وہ لیکن وہ عذاب آئے گا تو اچانک آئے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ اس کے لیے کیا ان سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ چیز تھی جس کا تم انتظار کر رہے تھے، افو عذاب بنا، اور تم ہمارے عذاب کے ساتھ تم جلدی مچا رہے تھے۔ افر آیتا، اے نبی آپ سوچیں اگر ہم ان کو کچھ سالوں کی مہلت بھی دے دیں اور اس کے بعد بھی وہی بات آئے جو وہ ان کے مقدر میں ہے، یعنی گمراہی کے بنا سے عذاب، تو فرق کیا پڑے گا؟ جس بات سے وعدہ کیا جائے گا وہ تو آنا ہی آنا ہے، اور جو کچھ دنیا میں انہوں نے لطف لیا ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ آئے گا نہیں۔ 208 ہے، ما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی بستی نہیں گزری ہے جن کے سامنے ڈراوے دینے والے نہ آئے۔ تو ما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، ہم کسی بستی کو بھی ہلاک کرنے کا فیصلہ اسی وقت کرتے ہیں جب ہم ڈراوے دینے والا بھیج دیتے ہیں، اور یہ یاد دہانی کرانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اور ہم کبھی ظلم نہیں کرتے۔ اور اے لوگوں، یہ کہتے ہیں کہ ان پر تمہارے اوپر شیطان آتا ہے، شیطان کن پر آتا ہے؟ ما تنزلت، شیطان جو ہے وہ آپ پہ نہیں اتر سکتا۔ ہاں، ما اہلکنا من قریۃ، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا لیکن اس کے لیے ضرور ڈراوا دینے والے بھیجے تاکہ ان کو یاد دہانی ہو جائے، ہم ظالم نہیں ہوتے، اور شیطان جو ہے وہ ان پہ نہیں اتر سکتا، یعنی وحی کے ذریعے سے شیطان جو ہے اس کی مداخلت نہیں ہو سکتی، اور وہ کر بھی نہیں سکتے، اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ وما یستطیعون انہم عن السمع لمعزولون، جو وحی کا سلسلہ چلتا ہے اس کی سننے سے بھی ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ سن بھی نہیں سکتے اسے جب وحی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو اے لوگوں اللہ کا چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو ورنہ تمہیں بھی عذاب میں شامل کر دیا جائے گا۔ اے نبی آپ کا کام یہ ہے کہ 214 میں کہ آپ اپنے سب سے پہلے دعوت شروع کریں اپنے قریب ترین رشتہ داروں پہ، ان کو پہلے اسلام کی دعوت دیں، اور آپ جو بھی ایمان لے آتا ہے ان کے ساتھ اپنا بڑا نرم پہلو، جیسے چڑیا ہوتی ہے، پرندے ہوتے ہیں کہ اپنے چھوٹے سے بچے پہ جس طریقے سے وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ مومنین پر اپنے پر بچھا دیجئے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے ہیں تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں تمہارے عمل سے تو میں بری ہوں، اور آپ توکل کیجئے عزیز رحیم پر، الذی یراک، اور اس عزیز رحیم پہ توکل کیجئے جو آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ رات میں کب کب کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اور کب کب آپ اللہ کے اس کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، پھر تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ شاعری کی باتیں کرتا ہے اور شیطان کی طرف سے اس کو باتیں آتی ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم تمہیں بتائیں شیطان کن پر اترتا ہے؟ وہ ان لوگوں پہ اترتا ہے جو جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے چلے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جتنی باتیں سنتے ہیں وہ سب باتیں جھوٹے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹی باتیں سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں، اور جھوٹی جھوٹ ہوتا ہے۔ اور ان کے شیطان کے ماننے والے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو شعر شاعری کے اندر ہوتے ہیں، اور شاعری کے اندر ان کے پاس سوائے خیالات کے اور گندگی کے اچھے انداز میں پیش کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور بدترین باتوں کو مطلب یہ سجا کے پیش کرتے ہیں، یا ان کا اور ان کے بھی پیچھے چلنے والے بھٹکنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وادی میں منہ مارتے ہیں، جب جو مضمون ان کو سوجھ گیا، اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا، اور گندا ہے تو گندا، سب اس کو کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ ہاں، ان شعراء میں وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا معاملہ اس سے مختلف ہے، ان پہ شیطان نہیں اترتا۔ اور وہ سارے مومنین جو اس سب کے باوجود جب ان پہ ظلم کیا جاتا ہے
تو ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ بدلہ لے لیں اس کا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو وہ لوگ جو ظلم میں دنیا میں گزار رہے ہیں ظلم کے ساتھ، ان کو یہ پتہ چل جائے، کاش ان کو پتہ چل جائے کہ ان کو کس طریقے سے ان کی حالتیں بدلیں گی، کیسے ان کے منظر بدلے گا، کیسے وہ آج اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، اور کیسے ان کا منظر ہوگا کہ وہ بالکل بے بس شمار کر دیے جائیں گے. وہ وقت بھی کاش وہ معلوم ہو جائے ان کو. سورہ نمل ہے، نمل میں تذکرہ آتا ہے سلیمان کا کہ وہ کشتی وہاں پہ چیونٹیوں کے جگہ سے گزر رہے تھے، تو ان کی بات انہوں نے سنی جو باتیں کر رہی تھی. اس نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. تلک آیت القرآن، یہ کتاب ہے، قرآن ہے اور کتاب مبین ہے، ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے. وہ کون لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. ان الذین آمنوا الذین لا یؤمنون، لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے اعمال ان کے لیے سجاوٹ بن کر دکھائی دیتے ہیں، اور اسی اندھے بن میں وہ چلتے چلے جاتے ہیں، اندھے بہرے بن کر زندگی گزارنے لگتے ہیں. اولئک، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، آخرت میں وہ خسارے والے ہوں گے. اے نبی، آپ کو جو قرآن ملا ہے، آپ تو وہاں سے اس کو وصول کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو دیا جاتا ہے، جو حکیم علیم ذات ہے اس سے ملتا ہے آپ کو. پھر اس کے بعد موسیٰ کا تذکرہ ہوا کہ موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے آج سامنے دیکھو ایک روشنی دکھ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کوئی آگ جل رہی ہے، تو میں وہاں سے یا تو کوئی خبر مل جائے گی کہ مجھے راستہ کدھر سے جانا ہے، کوئی جگہ اگر رہنے کی ہے تو کہاں ملے گی، یا پھر ہو سکتا ہے ان کے پاس سے تھوڑا سا آگ میں لے آؤں گا تو تمہیں اس کے ذریعے سے ہاتھ تم اپنا تاپ سکو گی، اور تھوڑی سی سردی جو راستے کی ہے وہ کم ہو جائے گی. فلما جاء، لیکن جب موسیٰ وہاں پہنچے 8ویں آیت میں، تو اس سے کہا گیا کہ اے موسیٰ، یہ بڑی مبارک جگہ ہے جہاں پہ تم آئے ہو، اور اس جہاں پہ روشنی ہو رہی ہے وہ اور اس کے آس پاس کی جگہ. وسبحان اللہ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، رب العالمین ہے. اے موسیٰ، میں وہ اللہ ہوں جس سے تم اس سے مخاطب ہو. والق عصاک، تو تمہاری اپنی لکڑی کو ڈال دو زمین میں. دیکھا کہ وہ تو ہلنے لگی، اور دھیرے دھیرے ہلتے ہلتے ایک دم ایک چھوٹا سا سانپ اور پھر بڑا سانپ بننے لگا. تو وہ تو بھاگے اور اب پلٹ کے دیکھا نہیں انہوں نے. تو موسیٰ نے سے کہا گیا نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کے رسولوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. الا من ظلم، اس سے تو اس کو ڈرنا چاہیے جو ظلم کرے اپنے ساتھ. ثم بدل حسنا، اور اچھائی کے بعد پھر برائی کرے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اور تمہارے ہاتھ کو ڈالو 12ویں آیت میں اپنے بغل میں، اپنے اندر گریبان میں ڈالو، تو تمہارا ہاتھ سفید نکلے گا، اور اس میں کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا. کوئی اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے بیماری ہو جاتی ہے، کھال ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر چت کبرا ٹائپ کا اور سفید اور کالے رنگ ہو جاتے ہیں. اور ہم نے تمہارے لیے 9 نشانیاں بنائی ہیں جو تم فرعون کو دکھاؤ گے. یہ تو بڑی فاسق قوم بنی ہوئی ہے. فلما جاءتم، اور جب ہم نے ان کی نشانیاں انہوں نے بھیجی اور انہوں نے دکھا دیں، اور بالکل ان کی نگاہوں کے سامنے وہ بات ہو رہی تھی، سب ان کو واضح ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ کہہ کے بچ نکل گئے کہ نہیں صاحب یہ تو جادو لگ رہا ہے ہمیں. اور ہماری باتوں کو انہوں نے انکار کیا، جبکہ اس پر وہ یقین کر چکے تھے، مستحقانہ تھا. یعنی یہ بہت اہم بات قرآن نے کہی ہے کہ یہ انکار صرف ایسے نہیں تھا کہ بلا علمی میں کر دیا، نہیں، بالکل پکا ان کو یقین تھا کہ یہ واقعی رسول ہے، لیکن ان کو ماننے کے بعد بہت سے کام کرنا پڑتے تھے، اس لیے انکار کر دیا. آسان کام ہے انکار کر دو، کاہے کے لیے کہ تاکہ ظلم کے راستے میں چلتے رہیں اور جو ان کو سرکشی ملی ہے وہ باقی رہے. لیکن فساد پھیلانے والوں کا انجام بھی پھر دیکھ لیں وہ کیا ہوتا ہے. ہم نے داؤد کو بھی دیا تھا، جیسے یہ فرعون کو ہم نے حکومت دی تھی، اس نے کیا کیا، لیکن ہم نے داؤد اور سلیمان کو دیکھ لو، ان کو بھی تو ہم نے حکومت دی تھی، انہوں نے کیسے حکومت کے ساتھ بندگی کا حق ادا کیا. ہم نے ان کو علم سے نوازا، اور انہوں نے کیا کہا، اللہ کا فضل ہے ہم پر، کہ کتنا بڑا فضل ہے جس کے لیے ہم کتنی بھی اللہ کی حمد بیان کریں، کہ اس نے کتنے لوگوں پر، مومنین میں سے کتنے لوگوں پر ہمیں فضیلت دی ہے. اس کے بعد سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، ان کے بعد ان کے بادشاہ بنے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو برندوں کی باتوں کو کے مطلب سمجھا دیا، سکھا دیا کہ ہم کیا بات کرتے ہیں وہ، اور ہمیں اللہ نے وہ بہت سی چیزیں دی ہیں، اور یہ فضل عظیم ہم کو دیا ہے. اس کے بعد ایک جگہ ان کو جانا تھا، انہوں نے سارے لشکریوں کو جمع کیا سلیمان نے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، اور ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کو کام دے دیا گیا تھا کہ یہ تم ان کو روک کے رکھو، ان کو ادھر چلا کے رکھو، ان کی ادھر لائن بناؤ، ان کا مطلب یہ آگے بڑھیں گے، یہ پیچھے ہٹیں گے. یعنی ہر ایک کی تقسیم کار تھی. حتیٰ اذا بتاؤ جو اپنے قابل کے ساتھ جب چل رہے تھے تو ایک وادی سے گزرے جہاں پہ چوٹیوں کا اندر ہم تب یہ کہ گھر بنا ہوا تھا. تو بڑی چوٹی نے چھوٹی چوٹیوں سے کہا، ان کے سردار اور نے کہ اے چیٹیوں گھر کے اندر چلی جاؤ، فرعون کا سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے تمہیں گھوڑوں سے رون دی جاؤ تم لوگ، تب تمہارے سلیمان ان کے لشکری تم کو رون دے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو حضرت سلیمان کو مسکراتے ہنسی تک پہنچ گئی بات ان کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے بہت نوازا ہے، اور آپ مجھے اب صرف ایک اور نوازش کر دیجئے کہ میری آپ کی نعمتوں میں شکر گزار بندہ بن جاؤں، جو آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میرے والدین پہ کیا ہے، اور میرے ساتھ ایسے عمل میرے ساتھ صالح مجھے کروا دیجئے جس سے آپ راضی ہوں.
اور اپنی رحمت میں مجھے داخل کیجیے گا، بندوں میں داخل کیجیے گا جو صالح ہوں۔ وتفقد الطیر، جب وہ چل رہے تھے تو ایک پانی کی علامت بتانے کے لیے وہ ہدہد ہوتا تھا، وہ پانی کی ضرورت پڑی تو معلوم ہے وہ ہے نہیں، تو تب اس کا وجود نہیں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہدہد کہاں گیا، یہ تو کہاں چلا گیا، یہ بتائے بغیر کیسے چلا گیا، یہ اب آئے گا تو اس کو یا تو اس کو عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر یہ کہ وہ کوئی بتائے میرے پاس عذر ہے مضبوط تو وہ بتا دے۔ ایک 22ویں آیت ہے کہ تھوڑی دیر رکے ہوں گے تو وہ ہدہد دوڑتا ہوا آیا، چلتا ہوا، تیزی سے اڑتا ہوا، اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلیمان، ایک عجیب سا واقعہ تھا، میں کہ دور تک نکل گیا تھا تو وہاں پہ میں ایک ایسی قوم کے پاس پہنچ گیا جو قوم سبا ہے، اور وہاں سے میں نے ایک عجیب بات دیکھی جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ انی وجہ تم راتن، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ ان کا ایک خاتون ہے، اور وہ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، اور اس کا ایک بہت ہی عظیم ترین عرش ہے، اور مگر میں نے یہ دیکھا اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بھی اور اس کی قوم بھی سورج کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے عمل کو سجا دیا ہے، اور اللہ کے راستے سے ان کو کا راستہ ان کو سے روک دیا اس نے، تو وہ راستہ نہیں پاتے، اور ان کو چاہیے یہ تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے، جو رات کی آسمان کی تاریکیوں میں سے ایسی ایسی چیزیں نکالتا ہے، جو تاریکی کیا ہوتی ہے، تاریکی تو خالی اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو صبح جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں تو کچھ نہیں دکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تاریکی کے اندر سے ہم مخلوقات نکالتے ہیں، ہم طرح طرح کی نئی چیزیں نکالتے ہیں، تو زمین میں کیا کیا چیزیں چھپی ہیں اس میں سے ہم کیا کیا چیزیں نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، تم اعلان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی معبود اس کے علاوہ نہیں ہے، اور رب عرش وہ اس کا عرش ہے عظیم، تو اس کا عرش ہونا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا اچھا تمہاری یہ بات ہے تو ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تم سچ بول رہے ہو کہ نہیں، یہ خط لو، میرا خط لو، اور اس کے بعد جا کے ان کے پاس ڈال دینا اس کو، اور پھر دیکھو پیچھے ہٹ کے دیکھنا کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں اس کا۔ تو اس نے وہ خط مل گیا اس کو، ملکہ سبا کو، اور اس نے کہا سارے اپنے سرداروں کو جمع کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک عظیم ترین کسی شخص نے لکھا ہے، بہت عظیم ترین خط ہے، اور یقیناً لکھنے والا بھی بہت عظیم ترین ہوگا، اور ان کا نام سلیمان ہے، اور انہوں نے خط کا خطاب شروع کیسے کیا ہے، اللہ کے نام سے، رحمان و رحیم کے نام سے، اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی بسم اللہ جو ہے پورے قرآن میں صرف اس جگہ پہ قرآن کے اندر آئی ہے، ورنہ باقی جگہوں پہ سب جگہ ٹائٹل کے طور پر ہے، اور اس میں کیا لکھا ہے کہ دیکھو تم سرکشی چھوڑ دو اور میرے پاس مسلمان بن کے آ جاؤ۔ تو اس کے بعد اس نے بتیس نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم مشورہ دو، افتونی فی امری، میرے معاملے میں مشورہ دو، اور اس نے بڑی زبردست بات کہی، اس نے کہا کہ میں جب تک فیصلہ کرتی نہیں ہوں جب تک کہ تم سے مشورہ نہ لے لوں، یعنی بغیر مشورے کے میں حکم دینے کے قائل ہی نہیں ہوں۔ یہ اصل میں اصل جمہوریت اور اصل اسلام یہی ہے کہ انسان کے اندر مشورہ ہو پھر اس سے فیصلہ کرے۔ قالوا نحن، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا کام تو مشورہ دینا ہے، لیکن ایک بات ہم کہہ دیتے ہیں، آپ ہماری طاقت اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو ہماری زبردست طاقت ہے، اور ہمارے پاس لڑنے کی بے پناہ صلاحیت ہے، تو آپ ہم کو حکم دیجئے، جب آپ حکم دیں گے ہم آپ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ قالت ان الملوک، لیکن اب یہاں دیکھیے اس عورت نے جو بات کہی ہے، آج کی دنیا میں اور ہمیشہ کی دنیا میں یہ جملہ جو ہے اس سے بہتر جملہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی دوسری بستی میں حملہ کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا توڑ پھوڑ مچاتے ہیں، کیا اس میں مطلب یہ کہ وہ لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں جو عزیز ترین ہوتے ہیں کبھی، اگر یہ لوگ آ گئے تو یہاں پر بھی یہی کریں گے پھر۔ تو انہوں نے کہا کہ لڑنے کے بجائے میرے پاس آسان طریقہ یہ ہے کہ میں ان سے صلح کر لوں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، تو اس نے کہا کہ میں تو ایسا کرتی ہوں، ہدیہ بھیجتی ہوں ان کو، اور دیکھتی ہوں شاید وہ ہدیہ کی وجہ سے کچھ مروب ہو کے خاموش ہو جائیں، اور یا پھر مجھ سے صلح کر لیں، میں دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں۔ اب وہ جب ان کے قاصد پہنچے سلیمان کے پاس تو انہوں نے کہا اچھا آپ مال کو ہمیں مال کی لالچ دینے کے لیے آئے، تمہارے پاس جتنا مال ہوگا میرے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے، تو تم جو تو ہدیہ لے کر آئے ہو نا، تم اکڑتے رہو، میرے لیے تو کی ذرا سی ذرے برابر قیمت نہیں ہے، بلکہ تم ابھی لے کے چلا جاؤ یہ ہدیہ واپس، اور اب میں تم انتظار کرو کہ میرا لشکر تمہارے پاس آنے والا ہے، اور تمہیں سب کو میں وہاں سے ذلیل کر کے نکالوں گا، بے عزت کر کے۔ قال یا ایھا الملأ، پھر اس کے بعد جس درمیان میں انہوں نے سن لیا تھا کہ عرش کا تذکرہ کیا تھا ہدہد نے، تو انہوں نے کہا بھائی اس کا عرش جو ہے کوئی ایسا ہے جو پہلے یہاں پہ اس سے آنے سے پہلے لے آئے، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان بن کے آئیں۔ تو عفریت جن تھا، جنوں کا بہت ہی بھیانک قسم کا کوئی عفریت ہوگا، بہت قوت والا، اس نے کہا بس آپ مجھے مقام دیجیے، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے نہیں اس سے پہلے میں لے آؤں گا، اور میں اس کا بالکل حفاظت سے لے کر آؤں گا۔ لیکن ایک آدمی ایسا بھی تھا اس کے پاس کتاب کا کوئی خاص علم تھا، جسے کہتے ہیں اس میں اعظم تھا یا جو بھی ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بس آپ آنکھ کھولیے اور بند کریے، اتنی دیر میں یہ عرش آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ وہ ان کے سامنے واقعی ٹھہرا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس اللہ کے رب کا کیا فضل ہے، اور مجھ کو وہ آزمانا چاہتا ہے کہ یہ دیکھ کر کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، لیکن جو شکر کرتا ہے اس کو فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رب تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اس سے۔ قالوا نکروا، اب انہوں نے سلیمان نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا ایسا کرو اس کی چینج کر دو، اس کی تھوڑی سی چیزیں ادھر سے ادھر کر دو، اس کا کچھ ایسا کر دو کہ کچھ چیزیں رہیں اور کچھ چیزیں نہیں رہیں،
اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس عورت جو ہے وہ اس کو اپنے عرش کو پہچانتی ہے کہ نہیں. فلما جات، نتیجہ ہوا کہ وہ آئی. اچھا وہ اس نے بھی مان لیا کہ بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے، چلو صلح ہی نہیں بلکہ جانا پڑے گا. تو اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ پہنچی. تو اس کو انہوں نے حضرت سلیمان نے دکھایا کہ بھائی یہ ایک عرش رکھا ہوا ہے، دیکھو کس کا ہے. تو اس نے کہا اس جیسے ہی لگ رہا ہے جیسا میرے پاس ہے. تو وہ اوتینا علم من قبلها، تو ہمیں اس سے پہلے بھی علم دے دیا گیا تھا، وکننا مسلمین. اس نے کہا کہ نہیں، ہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا بہت علم تو تھا، اور آپ کی باتوں سے تو ہمارے اندر اور مطلب اسلام جو ہے اب کھل کے آ گئے. وصدھا، اور اس اسلام کو کس چیزوں نے روکا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے. اس بات نے ان کو روک رکھا تھا اسلام لانے سے. اب جب سلمان السلام کی بات ہو گئی، نتیجہ ہوا کہ وہ کفر سے نکل آئیں. قیل اللہ ادخل السر، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہمارے محل میں تم چلو، تشریف لے جاؤ تم وہاں پر. تو میدان کا ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ جیسے ہوتا ہے کہ گزرگاہ تھی، اس میں بہت بڑا صحن تھا اس کا. تو وہ اتنا کانچ کا بنا ہوا تھا اور اتنا مطلب یہ کہ عالیشان تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پانی کی موجیں نکل رہی ہیں اس میں. تو جب وہاں داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے کپڑے اونچے کر لیے، اپنے پیروں سے ٹانگ تک اپنے کپڑوں کو اٹھا لیا. تو حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ یہ جو تم محل دیکھ رہی ہو، یہ جو اس کے اندر جو قواریر شیشوں سے جمع کیا گیا ہے، یہ شیشوں کا کمال ہے، اس میں کوئی پانی یہاں یہ لہریں نہیں لے رہا. تو تمہیں پانی کا خیال آیا تھا اس لیے تم نے کپڑے اٹھا لیے، تو بھیگنے کا یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ اللہ میں نے اے رب میں نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اور میں اب اسلام لاتی ہوں جو سلیمان کا دین ہے اس پر. اس کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، ہم نے نہیں صاحب 7:30 ہو گئے، جی جی جب بھی جہاں بھی آپ بس یہ ایک ہی رکو رہ گیا بس. تو ہم نے سمود کو بھیجا تھا ان کے بھائی کے پاس صالح کو، ان سے کہا عبادت کرو، لیکن ان میں دو گروہ ہو گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تم برائی کی طرف تو جلدی مچاتے ہو اور اچھائی کی طرف دیر کرتے ہو، تم مغفرت کیوں نہیں کرتے. قالوا طیرنا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے لیے تو بڑے منحوس بن کر آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی منحوسیت اور فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن تم یقیناً فتنے میں ڈال دیے گئے ہو. اور مدینے میں 9 گروہ تھے جو بدترین قسم کے لوگ تھے، فساد پھیلاتے تھے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے ایک سازش کی، انہوں نے کہا ہم مل کے سازش کرتے ہیں کہ رات میں ہم جائیں گے اور چپ چاپ سے وہ اونٹنی کو مار کے آ جائیں گے، اور صبح ہم سوتے ہوئے پائے جائیں گے. لوگ کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہمیں تو معلوم نہیں کیا ہوا، ہم تو یہاں سو رہے تھے اور ہم تو سچے ہیں. تو اللہ نے کہا 50 میں انہوں نے مکر کیا، ہم نے بھی مکر کیا، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا ہمارے مکر کا. تو دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا. اور ہم نے سب کو بستی کو تابع کر دیا، صرف چند لوگوں کو ہلاک نہیں کیا جو سبب تھے، بلکہ سارے لوگ، کیونکہ انہوں نے ان کو روکا نہیں تھا. دیکھ لو آج ان کے گھر کیسے ویران پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے نشانیاں وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور دیکھ لو ولوطن، اور لوط جن کو انہوں نے قوم نے قوم سے کہا کہ کیسی فاحشہ فوج بات کرتے ہو، تم سب کے سامنے کرتے ہو، اور تمہیں مردوں کے ساتھ رشوت پوری کرتے ہو، عورتوں کے بغیر، تم کیسی جہالت والی قوم ہو. تو قوم نے کیا کہا، ان کو نکالو یہاں سے، ان کا آل لوط کے یہاں سے نکالو، بڑے پاک صاف بنتے ہیں یہ لوگ. ہم نے ان کو ان کی سب گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، اس کو بھی پیچھے ہی رہ جانا تھا. اور ہم نے ان کو وہ بارش برسائی جو ڈراوا، جن کو ڈراوا دیا گیا تھا ان کے لیے وہ بدترین بارش تھی. اور آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی تعریف ہے اور سلامتی ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے چنا ہے. کیا وہ بہتر ہیں یا وہ باتیں جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. دو سوال ہیں تو ان کو کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. جی ایک سوال ہے کہ یہ 6 دنوں کا تذکرہ ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا کریٹ کی، 7ویں دن کیا کیا اللہ نے. میرے خیال میں سوال کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے بائبل وغیرہ کے حساب سے تو 7ویں دن آرام کیا. ہاں، وہ یہودیوں نے تو یہ کہا کہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کرسی میں اس کا جواب دیا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ نیند آتی ہے، اور نہ اللہ کو حفاظت میں کوئی پریشانی ہوتی ہے. تو 6 دن کا اصل میں مقصد 6 دن آپ اسے ویک کہہ لیں یا اس کو ہزاروں سال کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اس میں کہ ہمارے پاس دنیا کو بنانے کا کن فیکون بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے ایک پروسیس رکھا ہے اس کے اندر، اور اس کے بہت سے مرحلے رکھے ہیں. تو اس مرحلوں کو 6 دن سے عبارت کر کے بتایا گیا. جی السلام علیکم صاحب. جی السلام علیکم ندوی صاحب. وعلیکم السلام. ملٹن سے. جی مجھے یہ ذرا معلوم کرنا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا واقعہ کن کن پاروں میں آیا ہے؟ یہ میرے خیال سے 1 سے زائد دفعہ، کم سے کم 10-12 بار آیا ہے تقریباً، میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا، کن کن پاروں میں ہے یہ؟ اب یہ تو دیکھ کے بتانا پڑے گا، میں بعد میں دیکھ لوں. میں نکال کے بھیج دوں گا آپ کو. مجھے آپ اپنا ای میل ایڈریس بھیج دیجیے. جزاک اللہ. میں نکال کے بھیج دوں گا آپ کو. تھینک یو. ایک سوال اور لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر
یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ اور فطرے وغیرہ کی رقم جو مکے مدینے میں دینے میں زیادہ ثواب ہے؟ اصل میں ثواب مدینے میں اور مکے میں تو نہیں ہے، لیکن مکے کے غربا کو آپ دیتے ہیں تو اس کا ثواب یقیناً مل سکتا ہے. غریب اگر وہاں کا ہو تو اس کا ثواب ہوگا. خالی مدینے میں دینے سے یا مکے میں دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فطرے کے سلسلے میں نظیر صاحب ایسا نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں دینا زیادہ بہتر ہے؟ بہتر تو ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ عید سے پہلے اس کو مل جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میرے خیال میں دعا کر لیجیے تو جی. اجازت لیں. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العفو والتقى والعفاف والغنى. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.